بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت دے وچ ایک شخص حاضر ہویا اور عرض کردا ہے کہ حضور میں اسم اعظم دی تعلیم لین واسطے تھوڑے کول آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہیں دیتی، وہ آپ دی خدمت دے وچ رہیا اور کئی دن مسلسل آپ دی مجلس دے وچ بیٹھدا رہیا۔ ایک دن پھر عرض کردا ہے کہ حضور میں بڑا دور دراز سفر کر کے آپ دی خدمت دے وچ حاضر ہویا اور میں اسم اعظم دی تعلیم حاصل کرن واسطے آیا، لہٰذا مہربانی کرو اور اسم اعظم دی تعلیم دیو مینوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے پھر بھی نظر انداز کر دیتا، حتیٰ کہ اس بندے نو ایک سال دا طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک سال تو بعد پھر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اسم اعظم حاصل کرن واسطے آیا سو اور میں گھر بار چھڈیا، تقریباً ایک سال گزار چکا آپ دی خدمت دے وچ، آپ دی مجلس دے وچ بیٹھدا پیا۔ حضور میں اسم اعظم حاصل کرنا چاہنا، مینوں اس دی تعلیم دیتی جاوے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس بندے نو ایک برتن دیتا جڑا اتو کپڑے دے نال بند کیتا ہویا ہا، فرمایا کہ اس نو لے جا اور دریا تو پار فلاں ایک درویش بیٹھا ہے، ایک بزرگ ہے، انہوں جا کے پیش کر اور خبردار اس نو رستے دے وچ کھول کے ویکھنا نہیں۔ وہ بندہ لے کے ٹر پیا۔ جدو کچھ سفر کیتا تو دل دے وچ خیال اور وسوسہ پیدا ہویا کہ ویکھن تے سی اس دے وچ ہے کی، نہ رہ سکا۔ بالآخر اس نے کپڑا ہٹایا تو اس برتن دے وچ ایک چوہا ہا جڑا باہر نکلا اور بچ گیا۔ تو بندہ بڑا پریشان ہویا، واپس آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک چوہے نو نہیں سنبھال سکدا، وہ بندہ اسم اعظم نو کس طرح سنبھال سکے گا؟ فرمایا کہ جدو تو میرے کول آیا میں اس وقت ہی ویکھا کہ تیرے وچ اہلیت نہیں ہے اسم اعظم حاصل کرن دی، پھر تو مسلسل ایک سال میری صحبت وچ رہیا، لیکن اس دے باوجود تو بضد رہیا کہ میں اسم اعظم حاصل کرنا ہے، لیکن میں پھر ویکھا تیرے اندر وہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ لیکن جدو تو زیادہ ضد کیتی تے میں کہا چلو ٹھیک ہے، تیرا ایک امتحان لیا گیا، لیکن تو اس امتحان دے وچ ناکام ہو گیا، تو اسم اعظم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایک سال تے کی 1000 سال بھی کسی دی مجلس وچ رمی، کسی دی صحبت وچ رمی، لیکن تو اسم اعظم پھر بھی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو اسم اعظم دا اہل نہیں ہے۔ اس طرح ہی کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھول جاندہ ہے، قرآن مجید یاد کیتا یا کچھ اور علم پڑھا لیکن انہوں نے یاد نہیں رہندا۔ تو اس دی وجہ یہ ہے کہ نال نال علم حاصل کر دیں، نال او گناہاں دے وچ الجھے رہندے۔ علم چونکہ نور ہے تو اے پاک دلاں دے وچ اور صاف دلاں دے وچ گھر کرتا ہے۔ جس دل دے وچ گناہ بھی ہوون، اس دل دے وچ اگر بندہ چاہے کہ علم بھی ٹھہر جاوے، اے ممکن نہیں ہے۔ تو جس بندے نے علم دی حفاظت کرنی ہے، علم نو سنبھال کے رکھنا ہے، علم نو یاد رکھنا ہے، علم نو دل جگہ دینی ہے، تو اس نے فقط علم نو ہی دل جگہ دینی ہے۔ اگر اس دے دل دے وچ گناہ بھی ہوئے، گناہاں دے وچ بھی لتھڑا رہیا، زندگی گناہاں دے وچ بھی گزردی رہی، اور پھر بھی وہ چاہے کہ مینوں علم حاصل ہو جاوے، نہیں میاں، جو ہے وہ بھی بھول جاوے گا لیکن نواں علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔